وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات میں ایک عزت دی ہے، تمام مخلوقات میں اس حضرت انسان کو ایک تکریم دی ہے، تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، طیب اور پاک رزق عطا فرمایا ہے، طیب اور پاک طرح طرح کی اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں حضرت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ، قرآن و سنت کی زندگی ایک دستور ہے ہمارے پاس، ایک زندگی ہے، ایک منشور ہے، اس کے خلاف جانا یہ مناسب نہیں، اور جو قرآن و سنت کے منافی جائے گا پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا کہ مسلمان ایک الگ شناخت کے ساتھ جہاں رہیں گے، قرآن و سنت کے قوانین، اصول، ضوابط ان کو مد نظر رکھ کر وہ اپنے ملک میں رہیں گے۔ ڈھیروں قربانیاں دی گئی، ڈھیروں قربانیاں قیام پاکستان اور اس کی بنیادوں میں بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ پھر ہمارے ملک کا آئین وہ بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم پر حکمرانی کرنے والے حکمران چاہے جس جماعت سے بھی ہوں، وہ باطل قوتوں کے اشاروں پر ناچ کر بعض دفعہ ایسے قوانین بنا دیتے ہیں، چھوٹے سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب حالیہ دنوں کے اندر ہماری قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا 2018 ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018، جو بل 2018 کے اندر پیش کیا گیا۔ نام تو ایک خاص تناظر میں کہ بھائی یہ جو خنثی ہوتا ہے یا جس کو ہم اپنی زبان میں ہیرا کہتے ہیں، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے بل پیش کیا گیا۔ نام تو خوبصورت ٹائٹل دیا گیا، لیکن اس کے پس پردہ بہت خطرناک عزائم لے کر باطل قوتوں کی ایما پر ہمارے یہ حکمران چاہے جو بھی ہیں، چاہے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے، چاہے پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، یہ سیکولر طبقہ ان کو یہ جب اندھا دھند ان کے اشاروں پر ناچتے پھر ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ایکٹ انہوں نے پاس کیا کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کہ کوئی آدمی اگر اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے، وہ صرف نادرہ میں پیش ہو جائے گا۔ اگر وہ مرد ہے، مرد سے عورت ہونا چاہتا ہے، وہ جا کر پیش ہو جائے گا، نادرہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اس کو بس شناخت بنا دے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر اپنی جنس تبدیل کرنا، صرف اس کی عادات اور کپڑے پہن لیے بس، وہ اگر اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتی ہے بس وہ نادرہ میں پیش ہو جائے، نادرہ پابند ہوگا کہ اس کو شناخت بنا دے۔ اتنا قانون فطرت اللہ نے مرد کو ایک حیثیت دی، عورت کو الگ ایک مقام دیا۔ اس قانون فطرت کے خلاف اللہ کے کتنے بڑے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تمہیں تمہاری اولادیں، ماں، یہ بہن بھائی، یہ جگہ تجارتیں، یہ کوٹھی یا بنگلے، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر زیادہ عزیز ہو جائیں پھر اللہ کی حکم کا انتظار کرو۔ چاہے انسان روح گردانی کرے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت سے روح گردانی کرے گا تو پھر اللہ کی حکم کا انتظار کرے۔ ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، اور یہاں بہت ساری قربانیاں دی گئی۔ ہم اپنے ان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے۔ ہمارے ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل وہ ایک مستقل ادارہ ہے، وہاں سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔ اس بل کے متعلق بھی سفارشات پیش کی جائیں، اور تمام مسالے کے جو چوٹی کے علماء اکرام ہیں، جو بڑے بڑے
مفتیان اکرام ہیں، جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے جن ادارے ہیں، آپ یہ مہربانی فرمائیں یہ بل ادھر میں پیش کریں، اور تمام علماء کرام جو چوٹی کے مفتیان اکرام ہیں وہ بیٹھ کر اس پر بات کریں، اور خدا را اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، غیروں کی ماں پر ناچ کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے قوانین کے بعد سے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے، اور خالق کے کائنات مالک کے دو جہان وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر ڈالا ہے، ہم نے حضرت انسان کی تخلیق بڑی خوبصورت کی ہے، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چہرہ، ناک، کان، آنکھیں، یہ ساری نعمتیں دین اور جہاں کی بھی خوبصورت لگائیں، خوبصورت انسان کو اللہ نے پیدا کروایا، آنکھوں میں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، یہ آنکھیں اللہ نے بنائی، آنکھوں میں دیکھنے کا نور، کانوں میں سننے کی طاقت، انسان یہ اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کی، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ماں کے پیٹ میں خون میں بدلا، خون سے لوتھڑوں میں، لوتھڑوں سے ہڈیوں کے اندر، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، میری خوبصورت جس کو جس انداز کے اندر چاہتے خوبصورت شکل اللہ دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بنایا یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، زمین، آسمان، شجر و حجر، چاند، سورج، تارے، بلے، اناج، انسان نے نہیں بنایا۔ زبانیں تمہاری مختلف، رنگت چہرے کی ساکھ مختلف، لیکن بنائی خوبصورت ہے۔ آنکھیں جہاں جھپکی تو خوبصورت بھاں لگائی، ناک جہاں جھپتا تھا خوبصورت بھاں لگایا، ہونٹ جہاں جھپتے تھے خوبصورت بھاں لگائے، کان جہاں خوبصورت جھپتے تھے وہاں لگائے۔ یہ زبان کا ایک لوتھڑا ہے، وہ یہ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی انگلش، کوئی پنجاب بول رہا ہے آپ انسان، میرے اندر کی طاقت اور قدرت۔ لیکن تمام مخلوقات میں معزز، تمام مخلوقات میں اللہ نے شرف اس حضرت انسان کو دیا ہے، اور اس روئے کائنات، اس کائنات کے نظام کو بنا کر انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس حضرت انسان کو اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان پر ایک بالش کے قریب بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کو فرشتہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف نہ ہو۔ عبادت وہ کر رہے ہیں، حضرت انسان کو بنایا، جب بنا کر سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا کر اللہ نے فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کیجیے، انہوں نے کہا لا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے لیے، تیری تقدیس کی بیان کے لیے ہم کافی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ عبادت ہر مخلوق اللہ کی کر رہی ہے،
انسان، فرشتے، جن، فرشتے، ساری شجر و حجر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس انسان کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے علم الہی عطا کر کے، معرفت کا ایک نور عطا کر کے، اس کو جو ایک اللہ نے تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، وہ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ حضرت انسان اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ کی محبت کے شوق میں یہ جو قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت کے شوق میں یہ جو نادم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کے شوق میں یہ اپنے گناہوں سے جو نادم ہو جاتا ہے، اور محبت میں کوئی عمل کی ادا اللہ کو اس کی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم، حضرت آدم کو تمام مخلوقات میں ایک عزت دی ہے، تمام مخلوقات میں اس حضرت انسان کو ایک تکریم دی ہے، تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، طیب اور پاک رزق عطا فرمایا ہے، طیب اور پاک طرح طرح کی اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں حضرت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے شرط کی وجہ اور اس کا مقصد تخلیق وہ اللہ کی بات ہے۔ ایک دفعہ دوسری پارٹی ساتھ ذرا زور سے پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری پارٹی اس حضرت انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، معزز بنایا، محترم بنایا، اور پھر تمام مخلوقات میں اس کو جو اعزاز دیا وہ ہے تابعداری اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھانا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تگودو محنت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے حضرت انسان، یہاں اللہ بولے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے سامنے جھکو، اپنے رب کے حکموں کی تابعداری کرو، جو خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلی ساری انسانیت کو اس رب نے تخلیق کیا ہے۔ لعلکم تتقون، وہ ان کی بھی مقصد تخلیق کیا ہے، لعلکم تتقون، دل میں تقوی پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، دل میں اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت کا شوق، یہ رغبت، یہ چیزیں پیدا ہو جائے، اور وہ خالق کائنات اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ رب العزت حضرت انسان سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرماتے اللہ رب العزت فرما رہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ زندگی کی کسی موڑ پر غلطی ہو جاتی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر گناہ ہو جاتے ہیں، زندگی کی کسی موڑ پر اگر خطا ہو جاتی ہے، ہاں دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، توبہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میری طرف قدم اٹھانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اے بندے تو میری طرف قدم
قدم اٹھائے گا موت سے پہلے پہلے، جب بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی، جدھر بھی تو مجھے پکارے گا. کوئی نسل کی قید نہیں، کوئی قومیت کی قید نہیں، کوئی مال پیسے کی قید نہیں. تیری زبان سے میں الفاظ سننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرنا. جب بھی تو میری طرف قدم اٹھائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مفہوم ہے کہ حضرت انسان اگر خطائیں کر کے یہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دے اور ایک دفعہ بھی اس کے زبان سے نکل دے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں اپنی خطاؤں پر نادم ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، تو مجھے معاف فرما. میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں کو فخر سے کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے کو بھی پتہ ہے میرا بھی کوئی پالنے والا ہے، میرا بھی کوئی خالق ہے، میرا بھی کوئی رب ہے. اے میرے فرشتوں گواہ رہو، تم سارے گواہ رہو کہ اب یہ میرا بندہ مجھ سے اگر معافی چاہ رہا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. گناہوں کی بشک جتنی بھی ہے نا کوئی حد نہیں ہے، چاہے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں یہ توبہ کر رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، جب اپنے گناہوں پر پشیمان ہو رہا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. کہ اللہ فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے میرا بندہ جب جب بھی توبہ کرے گا، جب جب بھی اس کو ندامت ہوگی، فرشتوں گواہ رہو میں تب تک اس کو معاف کرتا رہوں گا. اور اللہ کی عبادت میں کوئی قید نہیں کہ صرف مرد اور عورت جب بھی اللہ کی تابعداری میں قدم اٹھائے گا اللہ کی رحمتوں کو نظر ہوگا. راحت والی زندگی، امن والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی عمل کے ساتھ جوڑی ہے، اور عمل صرف اور مرد کے ساتھ راس نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. مرد ہوگا یا عورت، چاہے جو مرد ہے یا عورت اللہ کی عبادت اگر کرے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی میں سکون بھر دیں گے. ہاں کچھ انتظامی امور میں اللہ نے مرد کو عورت پر یہ فوقیت دیا، ورنہ عبادت کے اندر جو اللہ نے اجر دینا ہے مردوں اور عورتوں کو دونوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تابعدار مرد ہو، تابعدار عورتیں ہوں، نماز پڑھنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، روزے رکھنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، سچ بولنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، شرم و حیا کی زندگی گزارنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، عبادت کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. ہر ایک کو اللہ نے پھر اپنے مقام کے اعتبار سے عزت دی ہے. مرد ہے باپ ہے حقوق دیے ہیں، بھائی ہے حقوق دیے ہیں، ایک مسلمان ہے آپس میں حقوق کی ترتیب بتائی ہے. عورت ہے اس کو جو ہے نا ماں کی حیثیت میں عزت دی ہے، بیٹی کی حیثیت میں عزت دی ہے، بہن کی حیثیت میں اللہ اسلام نے ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے. اور پھر مومن بندہ جس کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ تابعداری ہے، اطاعت ہے کہ اب قرآن و سنت کی زندگی کا پابند ہو کر زندگی گزارے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ زندگی آ گئی ہے تو اب اس کے خلاف جانا یہ مومن مرد اور عورت کو زیب نہیں دیتا. ایک تو اس آیت کا خاص شان نزول ہے نا کہ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ آپ کی منہ میں لے جانے بیٹے بن گئے، اور پھر آپ نے حضرت زینب بن جحش ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ ایک خاندانی کیا نا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے. لیکن جب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو خوش دلی سے اس کو قبول کر اس نکاح. لیکن یہ عمومی ایک حکم ہے کسی مرد عورت کو آپ یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ قرآن
قرآن و سنت کی زندگی ایک